الحمد لله رب العالمين والعالمين وله الكبرياء في السماوات السبع والأرضين هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق المتين ليظهره على الدين كله إلى يوم الدين لا إله إلا الله الملك الحق المبين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه الراشدين المرشدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل رخا شہزادہ گلگو قبا امداد کن ناد علیم مظہر العجائب تجدہ اولا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ وبنبوتک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبولایتک یا علی یا علی یا علی. گرامی القدر سامعین محترم، دل لگا کر پوری ایمانداری پوری وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے سیاہ لامکان خاتم پیغمبراں باعث تخلیق کون و مکان شریفوں میں اشرف کریموں میں اکرم جمیلوں میں اجمل حسینوں میں احسن جانے کائنات رحمت کائنات حضور نبی اکرم تاجدار مدینہ روحی فدا و جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں دل لگا کر پوری وفاداری سے اور پوری طاقت سے درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. کہیں اللہم بہت ہی کامیاب آج کا یہ جلسہ، بڑی محنتیں کی آپ نے اس کو سجانے میں، اور بالخصوص محترم شہنشاہ بھائی، ان کے والد صاحب، ان کے دیگر احباب، سب نے محنتیں کی اور اپنے ذوق کا، اپنی محبتوں کا اظہار کیا، ثبوت دیا اور یہ کامیاب جلسہ سجایا. بڑا اچھا انتظام کیا، علماء کو بلایا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس جلسے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جلسہ سجانے والوں کو، جلسہ سننے والوں کو، جلسے میں آنے والوں کو، جلسے میں
سنانے والوں کو سب کو دنیا اور آخرت کے عذابوں، بلاؤں، وباؤں، مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ مجھ سے قبل آپ نے بہترین آوازیں، بہترین انداز، نعتیں، منقبت، سلام سب سماعت کیے، اور جتنے لوگ بھی بلائے گئے الحمدللہ سب لاجواب ہیں۔ بہت خوبصورت خوبصورت اشعار آپ نے سنا، اور اتنا سنا کہ رات کے 1:30 بجے تک آپ صرف نعت و منقبت ہی سنتے رہے۔ خیر محبت ہے آپ کی، یہ بھی ذوق کی اور محبت کی بات ہوتی ہے، لیکن نعت و منقبت خوب سن لی آپ نے، طبیعت آپ کی شاد ہو گئی۔ اب میری گزارش اتنی سی ہے کہ اب تھوڑا سا ذوق کے ساتھ ہی بیان بھی سنیں، اور بیان تو کیا، کچھ تلخ سچائیاں اور دل کا درد آپ کے سامنے رکھوں گا۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ سماعت کریں گے۔ اب آپ شور شرابہ بالکل نہیں کریں گے اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ گفتگو سنیں گے انشاءاللہ۔ ہماری مائیں بہنیں جو شور کر رہی ہیں یا بچے شور کر رہے ہیں، آپ بھی اب تھوڑا سا سکوت اختیار کریں، خاموشی کا ثبوت دیں، مظاہرہ کریں خاموشی کا۔ تیار ہیں آپ لوگ سننے کے لیے؟ یہ بڑی پاکیزہ محفل ہے۔ دیکھو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جس محفل میں اللہ کا اور اس کے پیارے محبوب کا ذکر ہو، جہاں حضور کے خاندان کا ذکر ہو، جہاں سادات اکرام کا ذکر ہو، صالحین کا ذکر ہو، صحابہ کا ذکر ہو، اولیاء کا ذکر ہو، اس محفل کے اندر ہمیں ہر حال میں باادب رہنا چاہیے، اور یہ ہم مسلمانوں کا زیور ہے، ادب۔ حضور نے امت کو باادب بنایا، بے ادب نہیں بنایا۔ مکے کے کافر بے ادب تھے، جاہل تھے، علم نہیں تھا۔ حضور نے علم دیا، ادب سکھایا، قرینہ زندگی دیا۔ زندگی بہت اہم ہے میرے بھائی، اللہ نے زندگی دی ہے تو اس کی قدر کریں۔ یہ زندگی بہت اہم ہے، وقت کا پہیہ گھوم رہا ہے پوری رفتار سے۔ یہ وقت گزر گیا تو پھر ہاتھ نہیں آئے گا۔ کبھی کسی ندی کے اوپر پل بنا ہو، اس پل پہ کھڑے ہو کے نیچے دیکھنا، جو پل کے نیچے سے پانی ایک بار گزر جائے وہ دوبارہ اس پل کے نیچے نہیں آتا۔ جو گزر گیا سو گزر گیا۔ وقت بھی اسی طرح ہے، جو گزر گیا سو گزر گیا، دوبارہ بولو آتا ہے نہیں۔ تھوڑا بیدار ہو کے بھی سننا ہے تاکہ آپ کو میری ہر بات سمجھ میں آتی ہے۔ وقت اپنی مکمل رفتار کے ساتھ چل رہا ہے، چلتا رہے گا۔ جو گزر گیا سو گزر گیا، پھر واپس نہیں آتا۔ ہر دن ہمارا مستقبل حال بنتا ہے اور ہمارا حال ماضی بن جاتا ہے، یعنی فیوچر پریزنٹ بنتا ہے اور پھر وہ پاسٹ بن جاتا ہے۔ اس وقت کی قدر کریں اور زندگی بڑے سلیقے سے گزاریں۔ 4 مصرے ضمن میں آپ کو سناتا ہوں کہ وقت ہے کیا، سنیں گے تو محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ اتنی محبت بھی کافی ہے، لیکن کانپور والوں کو اتنی محبت زیب نہیں دیتی، کچھ اس سے زیادہ ہوگا۔ زور سے کہیں سبحان اللہ۔ صبح مغرور کو وہ شام بھی کر دیتا ہے، شہرتیں چھین کے گمنام بھی کر دیتا ہے۔ صبح مغرور کو وہ شام بھی کر دیتا ہے،
شہرتیں چھین کے گمنام بھی کر دیتا ہے. وقت سے آنکھ ملانے کی حماقت نہ کرو، وقت انسان کو نیلام بھی کر دیتا ہے. یہ چل رہا. اچھا، اس وقت کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے باضابطہ. قرآن میں اللہ نے ذکر کیا، زمانے کی قسم اٹھائی اللہ نے. پروردگار عالم رب لم یزل ولا یزال خالق ارض و سما نے قرآن مجید میں اعلان کیا، وقت کی قسم اٹھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پوری سورہ مبارکہ نازل کی، اس کا پہلا ٹکڑا سنیں. اللہ نے ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر. پروردگار عالم نے وقت کی قسم اٹھائی اور اللہ نے کہا قسم ہے وقت کی، زمانے کی قسم اٹھائی اللہ نے. پھر اگلا جملہ کیا؟ ان الانسان لفی خسر. اللہ نے فرمایا بے شک انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، خسارے میں ہے. ہر دن انسان کوشش کرتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں، ترقی کر لوں، آگے بڑھ جاؤں، مجھے ترقی مل جائے، کامیاب ہو جاؤں. کسی نے اچھا گھر بنا لیا، وہ سمجھتا ہے میں کامیاب ہو گیا، مگر قرآن کہتا ہے انسان گھاٹے میں ہے. کسی نے بلڈنگ بنا لی، سمجھتا ہے میں کامیاب ہو گیا، قرآن کہتا ہے گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے. مال جمع کر لیا، دولت جمع کر لی، سمجھتا ہے میں کامیاب ہو گیا، میں نے بڑی ترقی کر لی، قرآن کہتا ہے نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے. سب کچھ کیا ادھر، قرآن نے کہا گھاٹے میں، نقصان میں، خسارے میں. تو یا اللہ جب یہ گھاٹے میں ہے انسان اتنا سب کچھ کر کے، تو پھر یہ فائدے میں کب ہے، منافع میں کب ہے؟ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ادھر تو اللہ نے فرمایا انسان نقصان میں ہے، مگر پھر آگے ہی اللہ نے فرمایا کہ فائدے میں پھر وہ انسان ہے الا الذین آمنوا. سب سے پہلا انسان وہ فائدے میں ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا. تو دنیا میں بڑے انسان ہیں، وہ چاہے کسی ملک کا وزیر بن جائے، منسٹر بن جائے، مگر قرآن کہتا ہے ان الانسان لفی خسر، نقصان میں ہے. فائدے میں کون؟ جو ایمان لایا اللہ اور اس کے رسول پر. بڑی دولت ہے ایمان کی دولت. اے میرے عزیزو غور کرو، ایک بندہ مومن جب اقرار کرتا ہے لا الہ الا اللہ، اس میں اقرار بھی ہے، انکار بھی ہے، اثبات و نفی دونوں ہیں. تمام معبودان باطل کا انکار ہے اور اللہ کی توحید کا اقرار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی سمدیت، اس کی احدیت کا اقرار کرتا ہے بندہ اور اعلان کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عبادت کے لائق ہے. اور پھر آگے کہتا ہے محمد رسول اللہ. اگلے فقرے میں کہتا ہے بے شک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھے حضرت، زندہ باد. ایمان کی دولت کیا ہے میں آپ کو ذرا سا سمجھا کے آگے بڑھوں گا. میں آپ کو یہ گفتگو کی تمہید میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر آپ کو اپنی اصل گفتگو کی طرف لے کے جاؤں گا. اور یہ کانپور ہے، یہاں صرف شور شرابہ ہی نہیں ہوتا، سنجیدہ گفتگو بھی سنی جاتی ہے. ایمان
ایمان جس دل میں آ جائے وہ دل منور ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے۔ پیش کر دیتے ہیں ہم نذرانہ اپنی جان کا، مرحلہ آتا ہے جب اسلام تیری شان کا۔ واہ واہ واہ، ایمان جب بندے کے دل کے اندر آتا ہے، کفر نکلتا ہے، شرک نکلتا ہے، ظلمتیں دور ہوتی ہیں، دل منور ہو جاتا ہے، دل روشن ہو جاتا ہے، دل شفاف آئینہ بن جاتا ہے۔ اے میرے عزیزو غور کرو، ایمان کیا ہے؟ ایمان وہ ہے جس نے ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیا، ایمان وہ ہے جس نے عمر کو فاروق اعظم بنا دیا، ایمان وہ ہے جس نے عثمان کو ذو النورین بنا دیا، ایمان وہ ہے جس نے علی کو حیدر کرار شیر خدا بنا دیا۔ اے لوگو ایمان کیا ہے؟ ایمان وہ ہے کوئی فارس سے چل کے آیا، ایمان کی خاطر نبی کی بارگاہ میں آیا۔ ایمان کیا ہے کہ بلال نے ظلم سہے مگر مصطفیٰ کی غلامی کو قبول کر لیا۔ ایمان کیا ہے؟ آؤ نبی کے صحابہ سے پوچھو ایمان کیا ہے؟ بدر کے میدان میں کھڑے مصطفیٰ کے مجاہدین سے پوچھو، انہوں نے جانوں کی بازیاں لگا دی مگر ایمان کا سودا نہ کیا، انہوں نے جانوں کی بازیاں لگا دی مگر مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑا۔ ایمان کیا ہے؟ آؤ سنو، صحابہ سے پوچھو ایمان کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، میرے نبی نے اشارہ کر دیا، ایک اشارے پر صحابہ نے اپنی گردنوں کے نذرانے پیش کر دیے، یہ ایمان ہے میرے عزیزو۔ آؤ ایمان کو سمجھو، اور ایمان والوں کو اللہ کیا عطا کرتا ہے، ایمان والوں کو اللہ نوازتا کیسا ہے؟ ایمان انسان کو پختہ بناتا ہے، ایمان انسان کے یقین کو مضبوطی دیتا ہے، ایمان انسان کی ذات کو معتبر بناتا ہے، ایمان انسان کے وقار کو بڑھاتا ہے، ایمان انسان کی عظمتوں کی معراج کا نام ہے، ایمان انسان کی سربلندی کا نام ہے۔ انسان تو دنیا میں بہت ہے، انسان تو اللہ نے بڑے بنائے مگر فضل اللہ کا اس پر ہے جسے اللہ نے ایمان عطا کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ایمان کی طاقت دیکھیں گے۔ ایمان ایک زمین ہے، جس طرح آپ نے کوئی پلاٹ خرید لیا، زمین خرید لی، اب پلاٹ تو ہے، یہ زمین، ایمان بالکل اسی زمین کی طرح ہے، مگر اس خالی زمین پر اب آپ کو ایک عمارت بنانی ہے، تو وہ عمارت کیا ہے؟ پروردگار عالم نے فرما دیا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور اگلا جملہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان کی زمین تمہارے پاس اگر موجود ہے تو اس پر عمل کی عمارت تیار کرو، اعمال صالحہ کرو۔ اعمال کی بنیاد پر انسان معتبر بنتا ہے، اعمال کی بنیاد پر انسان کا وقار بڑھتا ہے، اور اعمال کی بنیاد پر ہی اللہ نے اولیاء اکرام کو ولایت سے نوازا ہے۔ اللہ نے ولایت کا تاج اولیاء کو جو عطا کیا ہے وہ اعمال صالحہ کی بنیاد پر عطا کیا ہے۔ اے لوگوں غور کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدوں کی بنیاد پر ولی بنائے، سجدوں کی بنیاد پر ولایت دی ہے، اور یہ بھی غور کر لینا جس کی زندگی سجدوں سے خالی ہے وہ ولایت سے کوسوں دور ہوا کرتا ہے۔ ولی وہی ہوا کرتا ہے جس کے پاس میں ایمان کی زمین پر عمل کی عمارت ہو، اور قرآن نے اس کا ذکر کر دیا، اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا وہ لوگ جو راتوں کو جاگ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں، وہ لوگ جو سجدے کیا کرتے ہیں، جو راتوں کو جاگ کر قیام میں راتیں گزارتے ہیں، سجدوں میں راتیں گزارتے ہیں، وہی اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، وہی اللہ کے دوست ہوتے ہیں، وہی اللہ کے ولی ہوا کرتے ہیں۔ اے لوگوں ذرا غور کرو، راتوں کو بڑے لوگ جاگتے ہیں، راتوں کو جاگنے والے بڑے ملیں گے، کوئی چوراہے پہ کھڑا یار دوستوں سے باتیں کر کے جاگ رہا ہے، کسی کو دیکھو تو وہ ہوٹل پہ بیٹھ کے چائے کی چسکیاں لے رہا ہے اور وہ ہوٹل پہ جاگ رہا ہے، کسی کو دیکھو شراب کے اڈے پہ بیٹھ کے جاگ رہا ہے، کسی کو آپ جا کر دیکھو جوئے کے اڈے پہ بیٹھ کے جاگ رہا ہے۔ جاگنے والے زمانے کے اندر
बड़े मिलेंगे, जागने वाले दुनिया के अंदर बड़े मिलेंगे, मगर सुनो सुनो, ये जागने वाले ऐसे जो हराम काम करके जागे, मगर एक जागने वाला वो जो अल्लाह की रजा के लिए जागता है, अल्लाह की इबादत के लिए जागता है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, रात हमने सुकून के लिए बनाई, रात हमने आराम के लिए बनाई। अल्लाह ने रात को आराम के लिए बनाया, सुकून के लिए बनाया, मगर सुनो अजीजों, अपना अपना मामला है। किसी को बिस्तर पे सो के आराम मिलता है, किसी को बिस्तर पे लेट के सुकून मिलता है, किसी को अल्लाह की इबादत करके सुकून मिलता है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तकबीर, नारे रिसालत, नारे सुन्नत, अली में आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अब इस ज़िम्न में आप बुजुर्गों की जिंदगी देख लें। ये जिक्र शहीद करबला है और जिक्र गौसे आजम है। अब इस ज़िम्न में आप शहीद आजम की जिंदगी को देख लें या सरकार गौसे आजम की जिंदगी को देख लें। सुभान अल्लाह। ये जिंदगियां रोशन हैं अल्लाह के जिक्र और उसकी इबादत से। ऐ इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वालों, सरकार गौसे आजम का नाम लेने वालों, सरकार गौसे आजम से प्यार करने वालों, इमाम हुसैन की मोहब्बत का दम भरने वालों, मुझे एक सवाल का जवाब दो। हुजूर गौसे आजम सरकार, ये सरकार सैयदना इमाम हुसैन ताजदारे करबला, शहीद करबला, इनकी जिंदगियां पैगाम देती है। इमाम हुसैन की जिंदगी तो इतना पैगाम देती है, बताती है हुसैन की जिंदगी सजदों की बका के लिए सर कटाना पड़े सर कटा देना, मगर सजदों से मुंह न मोड़ना। सर कट जाए तो कट जाए, सजदा न छूटे। अब हुसैनी मुझे बताए, हर हुसैनी अपने आप से सवाल करे कि मैं हुसैनी हूं कितना बड़ा। मेरे हुसैन की जिंदगी कहती है सजदा न छूटे सर कट जाए। और गौसे आजम की जिंदगी देखो, गौसे आजम सरकार पैदा हुए, अल्लाह की कसम पहला रमजान पैदा हुए, मेरे नबी पैदा हुए। आका ने पैदा होते ही सबसे पहला काम क्या किया? ताजदारे मदीना ने सबसे पहले सजदा किया। और गौसे आजम पैदा हुए तो पैदा होते ही सरकार गौसे आजम ने रोजा रखा। अब हर कादरी, हर गौसे आजम का चाहने वाला बताए वो रोजा रखता कितना है, और हर हुसैनी बताए वो सजदे करता कितना है। सजदों से दूर और दावा के मैं हुसैनी, इबादत से दूर दावा बड़ा मैं हुसैनी। याद रखना मेरे अजीजों, करबला के मैदान में इमाम अली मकाम ने सारा घराना बच्चों को कुर्बान किया, घर बार को लुटा दिया। इसलिए नहीं कि तुम सिर्फ नाम लेके उछलते रहो, इसलिए नहीं कि तुम दावा करते रहो, दावे की दलील कोई ना हो, बल्कि हुसैन ने सर इसलिए कटाया, असगर की कुर्बानी इसलिए दी, अकबर की कुर्बानी इसलिए दी कि मस्जिद में अजानें होती रहे, मस्जिद के मेहराब मिंबर से अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद होती रहे। इसलिए हुसैन ने कुर्बानी दी कि ये लोग मेरा नाम लेने वाले, मेरे नाना के उम्मती मस्जिदों में पेशानियां झुकाते रहे, दीन खत्म ना हो जाए, शरीयत पे आंच ना आ जाए। हुसैन ने इसलिए कुर्बानी दी, और हुसैन ने अपने हर चाहने वाले को, अपने हर मानने वाले को पैगाम दे दिया, कोई भी वक्त आ जाए, कितना भी मुश्किल वक्त आ जाए, मगर ईमान ने जो तुम्हें, ईमान ने शरीयत ने जो पैगाम दिया है उससे मुंह न मोड़ना, शरीयत के अहकाम से कभी पीछे न हट जाना। मुस्तफा की शरीयत को यूं ही तुम मुस्तफा की शरीयत की कदरों को पामाल न कर देना। उधर हुसैन की जिंदगी सबक देती है, इधर गौसे आजम की जिंदगी सबक देती है। यूं तो ये इमाम हुसैन की जिंदगी हो या फिर
سرکار غوث اعظم کی زندگی، اس زندگی کے کسی ایک پہلو کو بھی اگر آدمی دیکھ لے اور اس پر عمل کر لے تو اس کی زندگی کامیاب ہو جائے گی. ایک پہلو بھی اگر دیکھ لے، مگر کیا کیا ہم نے؟ نہیں دیکھا. اے میرے عزیزو، آج مسلمان کی حالت، نام عبداللہ، نام عبد الرحمان، مگر شراب کی بوتل ہاتھ میں ہے. پکا حسینی مگر جوئے کے اڈے پہ کھڑا ہے پکا غوث اعظم کی 11ویں کرنے والا مگر زناکاری کے اڈے پہ پہنچ گیا. قرآن نے منع کیا، صاحب قرآن نے منع کیا اور صاحب قرآن کے خاندان نے منع کیا، مگر حسینی نہیں مانا. نام بھی لیتا رہا اور پتے بھی کھیلتا رہا، نام بھی لیتا رہا، سٹا بھی لگاتا رہا، نام بھی حسین کا لیتا رہا، ماں باپ کو بھی ستاتا رہا، باپ کو بھی گالیاں دیتا رہا، ماں کو بھی برا بھلا کہتا رہا. اور یہ جتنے بھی تمہیں جوا کھیلنے والے ملیں گے، شراب پینے والے ملیں گے، یہ سب کے سب کوئی ماں کو مارتا ہے، کوئی باپ کو گالی دیتا ہے. جب جوا کھیلنے کے لیے پیسہ نہیں رہتا تو پھر گھر میں بھی چوری کر لیتے ہیں. ماں کچھ کہے تو ماں کو بھی مارتے ہیں، باپ کچھ کہے تو باپ کو بھی گالی دیتے ہیں. تم نے جانا نہیں مصطفیٰ کی زندگی نے کیا پیغام دیا تمہیں؟ ماں باپ کی عظمت سکھائی نہیں کیا آقا نے؟ اے لوگوں غور کرو، اگر تمہاری زندگی میں تم پر سب سے بڑا کسی نے احسان کیا ہے وہ کسی اور نے نہیں، وہ تمہاری ماں نے کیا ہے، تمہارے باپ نے کیا ہے. اے غوث اعظم کا نام لینے والوں، آؤ سارے ولیوں کی زندگی اٹھا کے دیکھ لو. اللہ کی قسم اگر غوث اعظم کی زندگی دیکھو گے تو پیچھے ماں کی دعائیں ملیں گی. بابا فرید کی زندگی دیکھو گے پیچھے ماں کی دعائیں ملیں گی. آپ اولیاء کی زندگیاں اٹھا کے دیکھ لو. چلو ایک ماں تمہیں بتاتا ہوں ماں کی ممتا کیا ہوتی ہے، ماں کا پیار کیا ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک ماں ہے، اس ماں نے ایک اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے، اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے عرض کیا ہے، یا اللہ اے میرے پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر دے، اے مولا مجھے بیٹا دے دے. یا اللہ میں اپنے بیٹے کو دین کا عالم بناؤں گی، یا اللہ میں اپنے بیٹے کو علم سکھاؤں گی. یا اللہ تیرے نبی کی نبوت کا تیرے نبی نے جو فرما دیا ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، یا اللہ میں بھی اسے وارث بناؤں گی. یا اللہ تو مجھے بیٹا عطا کر دے، میں بیٹے کو علم سکھاؤں گی، پڑھاؤں گی. اللہ اکبر کبیرہ. اس عورت کی دعا قبول ہو گئی، اس ماں کی دعا قبول ہو گئی. اللہ نے ایک بیٹا عطا فرما دیا. بیٹا بڑا خوبصورت ہے مگر جیسے جیسے بیٹا بڑا ہوا ٹھوکریں کھا کے گرنے لگا. جیسے چلنے کی کوشش کرتا ہے کبھی ادھر گرتا ہے کبھی ادھر گرتا ہے، ٹھوکریں کھا کھا کے گرتا ہے. ماں تو تڑپ گئی، ماں تو بے چین ہو گئی. آخر بات کیا ہے؟ بیٹا کیوں اس قدر سے گرتا ہے، کیوں ٹھوکریں کھا کھا کے گرتا ہے؟ جب بیٹے کو دیکھا گیا تو پتہ لگا اللہ نے بیٹا تو دیا مگر بیٹے کی آنکھوں میں نور نہیں ہے. اللہ نے بیٹا تو دیا مگر بیٹے کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہے. اللہ اکبر. اب ماں کی کلیجے سے پوچھو، بیٹا ہو اور آنکھوں میں نور نہ ہو، ماں کا تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے نا. اللہ نے بیٹا دیا آنکھوں میں نور نہیں، ماں کے کلیجے سے پوچھو اس کے دل پہ کیا گزری. اس ماں نے مصلی بچھایا، سجدے میں سر جھکایا اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کے کہنے لگی، اے مولا میں نے تیری بارگاہ میں دعا کر کے بیٹا مانگا تھا لیکن نابینا نہیں مانگا تھا. یا اللہ بیٹا مانگا تھا مگر ایسا مانگا تھا. یا اللہ میں عالم کیسے بناؤں، اسے چلنا کیسے سکھاؤں، اسے علم کی دولت کیسے دوں. یا اللہ یہ دیکھ نہیں سکتا ہے. اے مولا میں نے بیٹا مانگا تھا، ادھر ماں کی ممتا، ادھر ماں کی محبت، ادھر ماں
روئی ہے، ماں کی آنکھوں میں آنسو آئے اور روتے روتے اسی مسلح پہ ماں کو نیند آ گئی۔ ماں کو نیند کیا آئی کہ اس کی خواب کے اندر اس نے دیکھا ایک بزرگ خواب میں آ گئے اور بزرگ نے آ کر کہا، او رونے والی، روتی کس لیے ہے؟ رونے کی ضرورت نہیں ہے، تو نے دعا کی ہے، اللہ نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے، اللہ نے تیرے بیٹے کو آنکھوں میں روشنی عطا کر دی ہے۔ ماں نے دعا کی، بیٹے کی آنکھوں میں نور آ گیا۔ ماں نے پھر بیٹے کو پڑھایا لکھایا۔ وہ بیٹا جانتے ہو کون ہے؟ اے لوگوں، وہ بیٹا کوئی اور نہیں، مصطفیٰ کی حدیثوں کو جمع کرنے والا، مصطفیٰ کی حدیثوں کو دنیا تک پہنچانے والا حضرت امام بخاری ہے۔ ماں کی دعا ہر کسی کے پیچھے ملے گی۔ غوث اعظم سرکار سے کسی نے کہا، حضور غوث اعظم یہ بتائیے مقام غوثیت کب ملا، کیسے ملا؟ کہتے پیدا ہوا تھا، ولی تو ضرور پیدا ہوا تھا، مگر جس دن میری ماں نے کہا تھا نا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، اس دن سے جب میں نے عہد کیا جھوٹ نہیں بولوں گا، اللہ نے مقام غوثیت بھی عطا فرمایا۔ مگر آج قادری اپنے آپ کو غوث اعظم کا دیوانہ کہنے والا جب ماں کو گالی دیتا ہے تو اس ماں کے کلیجے سے پوچھ اسے کیا تکلیف پہنچتی ہوگی۔ آؤ مدینے کی سرزمین پہ چلو، تاجدار مدینہ، والی کونین، سرور کائنات، فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، 6 سال کی عمر میرے آقا کی، 6 سال کی عمر میں میرے مصطفیٰ کریم مدینہ سے مکہ کی طرف اپنی ماں کے ساتھ آ رہے ہیں۔ ماں کی طبیعت خراب ہوئی، مقام ابوا ہے، ماں بیمار ہو گئی۔ 6 سال کی عمر میں آقا کی آغوش میں ماں کا سر رکھا ہوا ہے، سیدہ آمنہ کا سر مبارک رکھا ہے۔ میرے مصطفیٰ اپنی ماں کی زلفوں میں انگلیاں ڈالے ہوئے آنسو بہا رہے ہیں، کہہ رہے امی تمہیں کیا ہو گیا؟ اے میری امی یہ بتاؤ آخر کیا ہو گیا؟ 6 سال کی عمر ہے میری، میں دنیا میں نہیں آیا تھا، ابا مجھے چھوڑ کے چلے گئے۔ اے امی اب تمہاری طبیعت خراب ہے، تم مجھے چھوڑ کے جا رہی ہو، اے امی میرا کیا ہوگا؟ مجھے لوگ یتیم کہیں گے، اور یتیموں کے سر پہ کون ہاتھ رکھتا ہے؟ یتیموں کو کیسی نظروں سے دیکھا جاتا ہے؟ اے میری ماں اگر میں روؤں گا تو کاندھا کس کا ملے گا؟ اگر میں روؤں گا تو مجھے کون تسلی دے کے چپ کرائے گا؟ اگر میں روؤں گا تو مجھے کون سینے سے لگائے گا؟ اے میری ماں مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ۔ اے میری امی، اللہ اکبر کبیرہ، نبی کی امی بخار سے جھلس رہی ہیں، آنکھیں بند ہیں، مگر مصطفیٰ کا درد جب آنکھوں تک آ گیا اور آنسو بن کے ٹپکنے لگا، ماں کی آنکھ کھل گئی، ماں نے بیٹے کو سینے سے لگا لیا، سیدہ آمنہ نے آقا کو سینے سے لگایا، مصطفیٰ کو پیار کیا، پیشانی کو چوما، اور سیدہ آمنہ خاتون تمہارے میرے نبی کی امی جان نے رو کر کہا، اے بیٹا ہر چیز کو پرانا ہو جانا ہے، ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی، جو دنیا میں آ گیا ہے اسے دنیا سے جانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آخری کلمات ہیں مصطفیٰ جان رحمت کی امی نے، آخری کلمات کہے ہیں، وصیتیں کی ہیں، اور ام ایمن کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، کہا میرے بچے کا خیال رکھنا، میرے بچے کو رونے نہ دینا، میرے محمد کا خیال رکھنا۔ اے لوگوں، جب نبی پاک کی والدہ دنیا سے رخصت ہوئی، 6 سال کی عمر ہے، میرے آقا آنسو بہا رہے ہیں، والی کائنات رو رہے ہیں، کائنات کے امام رو رہے ہیں، نبیوں کے تاجدار رو رہے ہیں۔ یہ ماں ہوتی ہی ایسی ہے، جب چلی جائے تب اس کی قدر وہ لوگ بھی کرتے ہیں جنہوں نے کبھی ماں کی قدر نہیں کی ہے، پھر انہیں بھی پتہ لگتا ہے ماں کیا ہوتی ہے۔ ماں چلی جائے بڑے بڑے اچھے روتے ہیں، میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو ہیں، مصطفیٰ رو رہے ہیں، آقا نے ماں کو وہیں پر دفن کیا ہے، ننھے ننھے ہاتھوں سے قبر بنائی ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت ماں کی قبر پہ لپٹ کے آنسو بہا رہے ہیں۔ یہ ماں ہوتی ہے، تم شراب پی کے اسی ماں کو گالیاں دیتے ہو۔ نوجوانوں،
یہ ماں ہوتی ہے. آج تمہیں اپنی بیویاں تو بڑی اچھی لگتی ہیں لیکن بوڑھے ماں باپ تمہیں برے لگتے ہیں. تاجدار مدینہ نے فرما دیا لاکھ عبادت کر لے, لاکھ ریاضتیں کر لے, دنیا سے جائے گا کفن کا لٹھا تو ضرور مل جائے گا, مگر یاد رکھنا جو کچھ دنیا میں کیا تھا سارے اعمال تیرے منہ پہ مار دیے جائیں گے. اگر ماں راضی نہیں تو یاد رکھنا اللہ بھی راضی نہیں, اس کا رسول بھی راضی نہیں ہے. تو شراب پی کے ماں کو گالیاں دیتا, تو جوا کھیلنے جاتا ماں کو گالی دے دے کے لڑ کے اس کا زیور چھین کے لے کے جاتا ہے. کہاں مر گئی غیرت, کہاں ایمان کا سودا کر دیا, کہاں اپنی شرم کو بیچ دیا, کہاں اپنے ضمیر کا سودا کر دیا. وہ امت جس کے لیے قرآن کہے کنتم خیر امت اخرجت للناس, قرآن نے کہا تم بہترین امت ہو, اللہ کے نبی کی امت ہو, اس لیے اللہ نے عزت دی ہے, ساری امتوں میں بہتر بنا دیا ہے, ساری امتوں پہ سبقت دی ہے, ساری امتوں پہ تمہیں اللہ نے اشرف بنایا, عظمت دی ہے. مگر آج کیا ہو گیا, نبی کا کلمہ پڑھنے والے آج نبی کی شریعت کو بھلا بیٹھے. ماں بیمار ہو, ماں کہے بیٹا دوائی لا کے دے, بیٹا کہتا ماں تیری دوائی لا کے دوں یا اپنے بچوں کو دیکھو. کب تک تیری دوائی کے پرچے پکڑ کے میڈیکل پہ جاتا رہوں, میرے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں, مجھے ان کی بھی فیس دینی ہوتی ہے, میری بیوی کا بھی خرچ ہے. اپنی بیوی کو مہنگے جوڑے لانے سے پہلے اگر تو نے ماں کو ذرا دوائی لا کے دے دی ہوتی تو یاد رکھ اللہ تعالیٰ تیری روزی میں اتنی برکت دیتا, اتنی برکت دیتا کہ تجھے زندگی میں کبھی کوئی پریشانی نہ آتی. یہ ماں ہے, اگر دامن پھیلا دے اللہ کی بارگاہ میں, اگر ماں اللہ کی بارگاہ میں دامن پھیلا کے دعا کر دے, اللہ تعالیٰ اس ماں کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے, قبول فرماتا ہے. حضور نے فرمایا ماں کے قدموں میں جنت ہے, ماں کے قدموں میں جنت ہے, ماں کے قدموں میں جنت ہے. آج ماں باپ کو ستانے والے, ماں باپ کا دل دکھانے والے غوث اعظم کی 11ویں کر رہے ہیں, ماں کا دل دکھانے والے امام حسین کے نام پہ سبیل بھی لوگوں کو پلا رہے. امام حسین کی زندگی نہیں دیکھی, حسین اپنی ماں سے کتنا پیار کرتے تھے. جب سیدہ فاطمہ الزہرا کا آخری وقت آیا, بیمار ہے, طبیعت علیل ہے, سنو ذرا دل سے سننا میری بات. برگے ہینا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات, شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ. انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے, شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. غور کرو امام حسین کی امی سیدہ طیبہ سیدہ فاطمہ الزہرا مخدومہ کائنات, علالت کے دن ہے, طبیعت خراب ہے. مولا علی فجر کی نماز پڑھنے گئے مسجد نبوی شریف کے اندر. مولا علی نماز پڑھ گئے. ابھی تم نے بڑی شان سنی, بڑی عظمت سنی, بڑے اشعار سنے مولا علی کی شان. مصطفیٰ کی بیٹی کا نام ہے سیدہ فاطمہ, نبی کی شہزادی کا نام ہے سیدہ فاطمہ. حضور مفتی اعظم ہند بریلی کے تاجدار امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے شہزادے ہیں. حضور مفتی اعظم ہند, کسی نے سوال کیا تھا کہ نبی کی بیٹیوں کے نام بتاؤ. حضور مفتی اعظم ہند اٹھے اور اندر چلے گئے. وہ کہنے لگا ان کو تو نبی کی بیٹیوں کے نام تک یاد نہیں ہے اور مفتی اعظم کہلاتے ہیں. تھوڑی دیر میں وضو کر کے جب واپس آئے, اس نے کہا کیا ہوا تمہیں نام بھی یاد نہیں؟ حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا بے وقوف احمق, میں مصطفیٰ کی شہزادی کا نام لوں اور باوضو نہ رہوں, یہ میری غیرت کو گوارا نہیں ہے. فرماتے بے وضو میں نے کبھی نبی کی بیٹیوں کے نام ہی نہیں لیے, جب بھی نام لیتا ہوں وضو کر کے نام لیتا. یا نبی کی بیٹی کا نام لیا جائے تو لوگ اچھل کود کے ناچ رہے.
عجیب تماشا ہے نا، کتنی پاکیزہ ہے. ہر زبان تو اس لائق بھی نہیں کہ سیدہ مخدومہ کائنات کا نام بھی اپنی زبان پہ لا سکے. مولا علی فجر کی نماز پڑھنے گئے، فجر کی نماز پڑھ کے واپس آئے، گھر پہ آ کے دیکھا سیدہ بڑی تیزی سے کاموں میں لگی ہیں، جبکہ طبیعت خراب ہے، طبیعت علیل ہے، مگر کام کرنے میں لگی، کبھی یہ کر رہی ہیں کبھی وہ کر رہی ہیں. مولا علی نے کہا اے فاطمہ کیا بات ہے، طبیعت خراب ہے، اتنے کام کیوں کر رہی ہو؟ کہنے لگی اے علی مجھے روکو مت، مجھے کام کرنے دو، کام زیادہ ہے وقت کم ہے. مولا علی نے فرمایا اے فاطمہ بات بتاؤ، بات کیا ہے؟ سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات کہنے لگی علی وقت کم ہے، کام زیادہ ہے، تمہارے کپڑے بھی دھونے ہیں، بچوں کو نہلانا بھی ہے، بچوں کو تیار بھی کرنا ہے، ان کی زلفوں کو سنوارنا ہے. کیا معلوم میرے بعد میں میرے بچوں کا کسی نے خیال کیا یا نہیں کیا؟ علی نے فرمایا کیا بات ہے؟ آنکھوں میں مولا علی کے آنسو آ گئے، رونے لگے. مولا علی فاطمہ بات بتاؤ. سیدہ فاطمہ الزہرا نے رو کے کہا اے علی غور سے سنو، میں نے فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد میں مصلی پہ بیٹھی ہوں، تسبیح پڑھ رہی ہوں، تسبیح پڑھتے پڑھتے میری آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی، اور نیند آئی تو خواب میں میرے آقا میرے بابا آ گئے، تاجدار مدینہ آ گئے، محبوب خدا آ گئے، اور کہنے لگے اے میری لخت جگر، اے میری بیٹی، اے سیدہ یہ بتاؤ تم نے رات کیا کھایا تھا؟ اے علی میں نے کہہ دیا آقا آپ کی بیٹی نے 3 روز سے فاقہ کر رکھا ہے، کچھ نہیں کھایا ہے. یا رسول اللہ فاقے سے ہوں کچھ نہیں کھایا ہے. تو آقا نے فرما دیا اے فاطمہ روزہ رکھ لو، ادھر روزہ رکھو، ادھر دسترخوان بچھا کر میں افطار میں تمہارا انتظار کروں گا. اے سیدہ اے میری لخت جگر افطار میرے ساتھ میں کرنا ہے، روزہ رکھ لو، افطار تمہارے بابا کے ساتھ میں ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ مخدومہ کائنات سیدہ کائنات کی آنکھوں میں آنسو. مولا علی کہنے لگے اے فاطمہ اے سیدہ یہ کون سی بات ہوئی؟ مجھے آدھے راستے میں چھوڑ کے جا رہی ہو، بیچ مجدھار میں چھوڑ کے جا رہی ہو. اے فاطمہ زندگی تمہارے ساتھ گزارنی تھی مجھے، مگر تم مجھے درمیان میں چھوڑ کے جا رہی ہو. سیدہ فاطمہ الزہرا نے رو کے کہا اے علی آج میں تم سے 3 باتیں کرنا چاہتی ہوں، وقت کم ہے، ذرا علی میری 3 باتوں کو سن لو. اللہ 3 باتیں اللہ اے علی میری 3 باتوں کو سن لو. مولا علی نے فرمایا بتاؤ فاطمہ کیا بات ہے؟ کہنے لگی علی سنو، میری زندگی کے اندر آقا نے تمہیں دوسرا نکاح کرنے کی اجازت نہیں دی، دوسرا نکاح کرنے کی اجازت نہیں دی. ایک بار مولا علی نے ارادہ بنایا، سیدہ نے بچوں کی انگلیاں پکڑی، آقا کی بارگاہ میں پہنچ گئی، جا کے کہا یا علی تمہاری بیٹی موجود، جا کے کہا یا رسول اللہ علی کے گھر میں بیٹی آپ کی موجود ہے، مگر علی دوسری بھی لانا چاہتا ہے. میرے آقا نے فوراً صحابہ کو بلایا، جاؤ علی کو بلا کے لاؤ. مولا علی آ گئے، میرے آقا نے منبر سے اعلان کیا اور مولا علی سے فرمایا اے علی سنو، اے علی میری امت کے ہر فرد کے لیے 4 نکاح کی اجازت ہے، وہ 4 شادیاں کر سکتا ہے، مگر علی جب تک میری بیٹی تمہارے گھر میں موجود ہے تمہیں دوسرا نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس لیے علی کہ تم دوسری لے کے آؤ گے، میری بیٹی کو اگر ذرا بھی تکلیف پہنچ گئی تو مجھے یہ گوارا نہیں ہوگا.
میں اپنی بیٹی سے پیار بہت کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اے علی میری بیٹی کے موجود رہتے دوسری سے نکاح نہ کرنا، دوسری نہ لانا۔ فاطمہ کہتی ہیں یا علی جب تک میں موجود رہی تمہیں دوسرے نکاح کی اجازت نہیں تھی، لیکن علی اب میں اجازت دیتی ہوں، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو تم دوسرا نکاح کر لینا، دوسری شادی کر لینا، مگر علی ایک بات ضرور یاد رکھنا، ایسی عورت کو لے کے آنا، ایسی عورت سے شادی کرنا جو میرے بچوں کو نہ ستائے، جو میرے بچوں کا دل نہ دکھائے۔ ماں کی ممتا ہے، امام حسین سے یہ ماں کا پیار ہے۔ اے علی ایسی عورت کو لے کے آنا، ایسی عورت سے نکاح کرنا جو میرے بچوں کو بوجھ نہ سمجھے، میرے بچوں کو نہ ستائے، میرے بچوں پر ظلم نہ کرے۔ اور علی دوسری بات سن لو، اپنی بیوی کے ساتھ رہنا، خوشی خوشی زندگی گزارنا، لیکن مہینے میں 2 دن تو ایسے نکال لینا کہ میرے بچوں کے ساتھ سونا اور میرے بچوں سے ان کے دل کا حال معلوم کر لینا، اور میرے بچوں سے کہہ دینا اے بچوں غم نہ کرو، علی موجود ہے، اے بچوں غم نہ کرو، علی تمہارا بابا تمہارے سر پہ موجود ہے۔ اے علی میرے بچوں سے کبھی حال بھی معلوم کر لینا، اے بچوں ان سے پوچھ لینا، اے بچوں تمہیں اپنی اماں فاطمہ تو یاد نہیں آتی ہے؟ یہ ممتا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا آخری وقت ہے، آخری دن ہے زندگی کا، مگر پیار دیکھو بچوں سے، کہہ رہی ہیں علی اتنا ضرور کر لینا، میرے بچوں کے ساتھ میں کوئی زیادتی نہ ہو جائے، میرے بچوں کا دل نہ دکھ جائے۔ امام حسن و حسین دیکھ آئے ہیں، دونوں بچوں نے دیکھا اماں کی آنکھوں میں آنسو ہیں، مولا علی کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ امام حسین نے کہا امی جان کیا بات ہے، آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ سیدہ فاطمہ نے کہا اے بیٹو تم جاؤ نانا کی بارگاہ میں سلام کرنے جاؤ، تم اپنے نانا کی بارگاہ میں سلام کرنے جاؤ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے سوچا تھا بچے روتا ہوا دیکھیں گے تو رو پڑیں گے، بچوں کو بھیج دوں پھر علی سے بات کر لوں۔ امام حسین چلے گئے، لیکن ادھر گئے اور فوراً ہی واپس آ گئے اور روتے ہوئے آئے، ماں کی آغوش میں سر رکھا اور رو کے امام حسین نے کہا امی تم کہاں جا رہی ہو؟ امام حسین نے ماں کی آغوش میں سر رکھا اور رو کر کہنے لگے اے امی کہاں جا رہی ہو؟ ماں نے کہا بیٹا کہیں نہیں، کیا بات ہے؟ کہنے لگے اماں میں آقا کو سلام کرنے گیا، نانا کے روزے پہ گیا تو نانا کی قبر مبارک سے آواز آئی حسین ادھر آنے کی، ادھر ابھی رکنے کی ضرورت نہیں ہے، اے حسین جلدی گھر چلے جاؤ، نانا تو مزار میں بعد میں بھی مل جائے گا، ماں اگر دنیا سے چلی گئی دوبارہ ماں کا چہرہ نظر نہیں آئے گا۔ امی نانا جان نے مجھے بھیجا، تم کہاں جا رہے ہو؟ سیدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو رہی ہیں، مولا علی کی سن کر چیخ نکل گئی، کہتی ہیں علی تیسری بات اور سن لو، میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، کنیز فاطمہ بنائے اپنے آپ کو، کچھ نہیں ہے، وقت گھوم رہا ہے، چرخی وقت کی گھوم رہی ہے، ایک دن مر جانا ہے۔ سیدہ فاطمہ نے آخری وقت میں مولا علی سے کیا کہا؟ یہ عبرت کی بات ہے، میری مائیں بہنیں غور سے سن لیں۔ سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا نے یوں دوپٹہ پھیلایا، جھولی بنائی اور علی کی بارگاہ میں رو کے کہا علی میں نے کچھ مانگا نہیں ہے، اگر اجازت دو تو آج مانگ لوں۔ علی نے کہا ہاں فاطمہ تم نے واقعی آج تک کچھ نہیں مانگا، جبکہ تم نبی یہ آخر الزمان کی بیٹی، اس نبی کی بیٹی جس کے قدموں میں کائنات کے خزانے، آج کسی مالدار کی بیٹی، کسی امیر کی بیٹی کسی کے گھر میں آ جائے بڑے نخرے دکھاتی ہے، بڑے ناز ہوتے ہیں اس کے، بڑے نخرے دکھایا کرتی ہے، بڑے عقل کے چلا کرتی ہے، کہتی ہے میرا باپ بڑا مالدار ہے، میرا باپ چودھری ہے، میرا باپ بڑا امیر ہے۔
اے میری ماں و بہنوں بتاؤ تمہارا باپ چودھری ہوگا، مالدار ہوگا، رئیس ہوگا، مگر سیدہ فاطمہ کا باپ تو وہ ہے جو اللہ کا محبوب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عصمت مصطفیٰ، عصمت رحمت للعالمین، عصمت مختومہ کائنات، ذکر شہید اعظم، فیضان غوث اعظم، عظمت علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان سرکار تاج الشریعہ، فیضان سرکار مہدی حسن شاہ بابا۔ جواب نہیں احمد کتاب کا کوئی، کتنی بڑے سے بڑے مالدار کی بیٹی ہو مگر سیدہ کے قدموں کی دھول کے برابر نہیں۔ تو نخرے دکھاتی ہے کر کے چلتی ہے، تو نخرے دکھاتی ہے، شوہر سے لڑتی ہے، جھگڑا کرتی ہے، مگر سن نبی کی بیٹی کے قدموں کے دھول کے برابر نہیں تو۔ اب سن نبی کی بیٹی نے، نبی کی شہزادی نے، شہزادی صاحب قاب قوسین نے یہ جھولی بنائی ہے اور کہا ہے علی ایک بات کہنا چاہتی ہوں، یہ جھولی ہے میری، ایک چیز اس جھولی میں ڈال دو، آج تک مانگا کچھ نہیں۔ علی نے کہا ہاں فاطمہ تو امام الانبیاء کی بیٹی مگر مانگا کچھ نہیں۔ ایک مرتبہ ایسا موقع آیا تھا، ایک وقت آیا تھا جب مولا علی سے سیدہ نے کہا تھا، علی نے کہا تھا اے فاطمہ تم نے کبھی کچھ نہیں مانگا، تم کبھی کچھ مانگتی نہیں ہو۔ بیمار تھی سیدہ، مولا علی نے کہا فاطمہ کچھ نہیں مانگتی ہو، کبھی تو کچھ مانگ لیا کرو۔ کہنے لگی علی کیا مانگوں میں، کیا مانگوں، دنیا کے خزانے مجھے اچھے نہیں لگتے، علی میں تم سے مانگوں تو کیا مانگوں۔ علی نے کہا آج کچھ تو مانگ لو۔ تو سیدہ نے کیا مانگا تھا غور تو کرو، آج کی مائیں بہنیں مانگتی ہیں شوہر سے کیا مانگتی ہیں، کہتی ہیں مجھے زیور بنوا کے دے دے، مجھے گلے کا ہار لا کے دے دے، مجھے سونے کی زنجیر لا کے دے دے، مجھے پیروں کے لیے پازیب بھاری لا کے دے دے، یہ ادھر فرمائشیں ہیں۔ مگر سیدہ نے مانگا تھا تو کیا مانگا تھا، علی طبیعت خراب ہے، کبھی کچھ نہیں مانگا، علی انار کھانے کو دل کر رہا، اگر ہو سکے تو ایک انار لا کے دے دے۔ نبی کی شہزادی نے کیا مانگا، ایک انار۔ تو نے سیریل میں جو کپڑے دیکھے تو نے شوہر پہ دباؤ بنایا، یہی کپڑے چاہیے مجھے۔ تو نے انسانیت کا ننگا ناچ دیکھا، تو نے کہا یہی میں بھی کروں گی، یہی چیز چاہیے۔ شوہر اگر غریب تھا تو قرض لینے پہ مجبور ہو گیا، کہنے لگا اگر نہیں لا کے دوں گا تو روٹ کے چلی جائے گی، اگر نہیں لا کے دوں گا تو ناراض ہو جائے گی۔ تو نے یہ نہیں سوچا میں شوہر پر قرض کا بوجھ ڈال نہیں ہوئی، یہ قرض کیسے اتارے گا۔ ایک انار مانگا سیدہ نے۔ مولا علی مشکل کشا ہے در کرار چلے، بازار پہنچ گئے، انار خرید لیا، انار خرید کے لا رہے ہیں، راستے میں کسی نے دامن پکڑ لیا، ساحل نے دامن پکڑا اور دامن پکڑ کے کہا علی میں بھوکا ہوں کچھ دے دو۔ یہ تو سخیوں کا گھرانہ ہے، سخی ہے، اللہ اکبر، خود بھوکے رہتے ہیں مگر بھوکوں کو کھلاتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیسے مانگنے والے نے کہا علی، اس نے دامن پکڑ کے کہا علی کچھ نہیں، علی بھوکا ہوں کچھ تو دے دو۔ مولا علی کے ہاتھ میں انار ہے، مولا علی نے سوچا اگر نہ دوں تب بھی توہین ہے، اگر نہ دوں تب بھی میری غیرت گوارا نہیں کرتی، اور اگر دوں تو سیدہ نے پہلی بار تو انار مانگا ہے، اگر دے دیا تو سیدہ کو کیا جواب دوں گا۔ کشمکش میں ہے مولا علی، مگر ضمیر نے کہا اور تربیت مصطفیٰ نے کہا، علی سائل نے ہاتھ پھیلایا ہے، اور علی کا مقام یہ نہیں کہ کوئی خالی ہاتھ لوٹ جائے۔ مولا علی نے وہ انار لیا اور فوراً اس سائل کو دے دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انار تو دے دیا، اب گھر کو آ رہے ہیں تو سوچ رہے اب سیدہ سے کیا کہوں گا، فاطمہ سے کیا کہوں گا۔ اللہ پہلی بار تو کچھ مانگا تھا فاطمہ نے، اللہ، وہ بھی کسی سائل نے مانگا، کیا جواب دوں گا فاطمہ کو۔ اللہ اکبر۔ مولا علی اسی سوچ میں گم ہے، سر جھکائے ہوئے اپنے گھر کی طرف آ گئے، دروازے پہ آ گئے۔ مولا علی نے دروازہ کھٹکھٹایا، سیدہ نے دروازہ کھولا، علی کی نظریں جھکی
دیکھی, چہرہ جھکا دیکھا, چہرے کے تاثرات دیکھے پہچان لیا, سمجھ گئی, مسکرا کے کہنے لگی علی کیا بات ہے, انار کسی نے مانگ لیا کیا کسی نے جھولی پھیلا دی تھی؟ علی نے کہا ہاں فاطمہ, کسی نے ہاتھ پھیلایا. علی کی غیرت نے گوارا نہ کیا, کوئی سائل مانگے علی نہ دے, اے فاطمہ میں نے وہ سائل کو دے دیا. سیدہ نے کہا علی کوئی بات نہیں, جواب نہیں ہے مسجد آپ کا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عصمت خانواد رسول, عصمت خانواد رسول, عصمت مخدوم کائنات, عصمت مولا کائنات. ارے زندہ باد زندہ باد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کوئی جواب نہیں حضرت. ماشاءاللہ. سیدہ طیبہ بہت بیان. ماشاءاللہ. نبی کی بیٹی ہاں سمجھ رہے, یہ کانپور ہے, اسی کانپور کا شاعر ہے, شعر پوری دنیا نے سنا اس کا, اور آج تک پڑھا جا رہا ہے, سنا جا رہا ہے. زمانے بھر میں بڑی گھر کی شان بیٹی سے, مہکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے. یہی کانپور ہے نا جی جی. جوہر کانپور. زمانے بھر میں بڑی گھر کی شان بیٹی سے, مہکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے. ضروری یہ نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو, میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے. بہت اچھا. زندہ باد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر شہید کربلا, ذکر غوث اعظم حضرت علامہ امتیاز برکاتی صاحب قبلہ, فیضان مہریرہ شریف, فیضان بریلی شریف. زندہ باد زندہ باد. اور پاکستان سے ایک شاعر نے جب مخدومہ کائنات کی بارگاہ میں نذرانے عقیدت پیش کیا تو اس نے کیا کہا؟ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا, وفا پرستی کی لاج زہرا, مقام خون حسین یہ ہے, کرے گی جنت پہ راج زہرا. کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا, ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا. زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا. جو تیرے شوہر سے بغض رکھے, مریض ہے لا علاج زہرا. زندہ باد زندہ باد. بہت اچھا حضرت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نبی کی بیٹی بطول زہرا, طہارتوں کا اصول زہرا, شہید اعظم کے واسطے اب سلام کر لو قبول زہرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدہ فاطمہ الزہرا نے کہا علی میں سمجھ گئی, سائل مانگے علی نہ دے, یہ تو علی کی شان ہی نہیں. اللہ اللہ سبحان اللہ. آج بھی ہم غلاموں کو ملتا ہے تو مولا علی کی طرف سے ہے. بے شک. سبحان اللہ. اچھا یہیں پر ذرا سی گفتگو روک کے آپ کو کچھ سناؤں؟ جی جی بولو سنیں گے. سبحان اللہ. نوازش کرم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ سنت, تعلیم اعلی حضرت, پیغام نبی بھائی تھوڑی سی آواز بڑھا دے. پیغام محبت. مولا علی کی بات چلیے, سیدہ کی بات چلیے, تو میں آپ کو ذرا کچھ سنائے دیتا ہوں. ایک شاعر ہے, نام ہے عرفی سرسوی, جی اس کے 4 مصرے سنے اور چوتھے مصرے کا تیور دیکھیں. نہ چھیڑ مجھ کو چٹائی پہ بیٹھا رہنے دے. شاعری جو سنتے ہیں اور قدر کرتے وہ سنیں گے. شہنشاہ بھائی سنیں. نہ چھیڑ مجھ کو چٹائی پہ بیٹھا رہنے دے, تمام شہر کا فاقہ خرید سکتا ہوں. نہ چھیڑ مجھ کو چٹائی پہ بیٹھا رہنے دے, تمام شہر کا فاقہ خرید سکتا ہوں. علی کے در کا بھکاری ہوں, کیا سمجھتا ہے میں تیرا سارا علاقہ خرید سکتا ہوں. عظمت مولا کائنات, پتھر کا دل فولاد کا جگر, سب پارا پارا ہوتا ہے جب نام علی کا لیتا ہوں. میدان ہمارا ہوتا ہے, مہنگائی کا رونا وہ روئے, بازار ہے جن کی آنکھوں میں. مہنگائی کا رونا وہ روئے, بازار ہے جن کی آنکھوں میں. اپنا تو حسین اعظم کے
چلیے बनाता हूँ जिंदाबाद نہ چھیڑ مجھ کو چٹائی پہ بیٹھا رہنے دے تمام شہر کا فاقہ خرید سکتا ہوں علی کے در کا بھکاری ہوں کیا سمجھتا ہے میں تیرا سارا علاقہ خرید سکتا ہوں ہمیں علی کون ہے 5 منٹ کی زحمت ہے نظم سنیں علی کون ہے سنیں غور سے سنیں بھائی غور سے سنیں ایک ہمارے یہاں شاعر نعت خواں ثنا خان شبیر برکاتی آپ لوگ جانتے ہوں گے نعت پڑھتے ہوئے مولا علی کا جب نام آتا ہے تو وہ علی 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 آپ لوگ سنتے ہیں ابھی جو میں آیا ہوں سیدھا کلکتہ سے آپ کے یہاں پہنچا ہوں شبیر برکاتی جلسے میں موجود تھے اس میں نے دوران تقریر میں نے کہا شبیر صاحب آپ علی علی کرتے ہیں مگر آج امتیاز برکاتی سے علی علی سے مولا علی کے فضائل و مناقب سے سبحان اللہ سبحان اللہ ہر مدرسے میں پڑھنے والا بچہ یا جس نے بھی اپنے گھر پہلے سب سے پہلا اگر سبق پڑھا ہوگا یا مدرسے میں پڑھا ہوگا اس نے پہلا سبق نہیں پڑھا ہوگا الف دوسرا بے تے سے اردو کے حساب سے اور باعتبار عربی الف با تا سا میں آپ کو بتاتا ہوں الف سے لے کے یا تک سنو علی ہے کون ماشاءاللہ شادی دشمن ہے در دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں علی علی پیاروں کے لیے پیاری پیاری گل بابا میں علی علی کون علی گر الف سے لو انسان علی بے سے کامل برہان علی تے سے تطہیر کی جان علی سے ثقلین کی شان علی ہر مخفی بات کا راز علی اور جیم سے پاک جواز علی کونین میں ہے ذیشان علی ہے سے حق کی پہچان علی خے سے ختم القرار علی اور خالق کا شاکار علی شہزادے حسن و جمال علی رے سے رہبر ہر حال علی واحد کی قسم واجد بھی علی ہر فیضے سے زاہد بھی علی اس دین کا ہے تائی بھی علی میرا سین سے ہے ساقی بھی علی ماشاءاللہ میرا سین سے ہے ساقی بھی علی سچا سچا کافی بھی علی اور شین سے ہے شافی بھی علی ہے سواد سے صادق ذکر علی اور زواد سے ضامن فکر علی تاسے طرفین میں نور علی ذات نور ظہور علی رتبہ ہے خدا کے ولی کا علی اور عین سے نام علی کا علی ہے عین سے پاک غنی بھی علی سے فضل ربی بھی علی میرا قاف سے قبلہ علی علی اور قاف سے کعبہ علی علی گر لام سے پوچھو کیا ہے علی لولاد کی پاک فضا ہے علی اے میم سے شام ماں بھی علی اور من کنڈو مولا بھی علی اے نون سے نور نبی علی باؤں سے سچا ولی علی خلفاء میں نمبر 4 علی اور یہ سے نبی کا یار علی ایمان علی ایقان علی سلطان علی میری جان علی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری ایمان علی ایمان علی سلطان علی میری جان علی کونین علی کے قدموں میں سارین علی کے قدموں میں سبتین علی کے قدموں میں حسنین علی کے قدموں میں عزت بھی علی کے قدموں میں عظمت بھی علی کے قدموں میں رفعت بھی علی کے قدموں میں شوکت بھی علی کے قدموں میں توقیر علی کے قدموں میں تقدیر علی کے قدموں میں شبیر علی کے قدموں میں ہر پیر علی کے قدموں میں توحید علی کے قدموں میں تقدیر علی کے قدموں میں شبیر علی کے قدموں میں ہر پیر علی کے قدموں میں ہر پیر علی کے کوئی جواب نہیں رکھا شبیر علی کے قدموں میں ایک لفظ شبیر علی کے قدموں میں ہر پیر علی کے قدموں میں ہے زہر میں روح حیات علی پروانے کل صراط علی چڑیوں کی چہک میں علی علی ڈالی کی لچک میں علی علی غنچوں کی چٹک میں علی علی ڈالی کی لچک میں علی علی پھولوں کی مہک میں علی علی امید علی تائید علی ہر مست ملنگ کی عید علی حامد حماد حمید علی مہتاب علی خورشید علی اب جو چوتھا مصرع پڑھوں گا نا وہ چوتھا مصرع سن کے دیکھتے ہیں کتنے لوگ سمجھیں اور کتنے لوگ عمل کریں گے اب یہاں پہچان ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی چوتھا مصرع آئے گا اور اس مصرع کو سن کر دیکھوں گا کتنے لوگ سمجھ کر اس پہ نعرہ لگا سکتے ہیں بول سکتے ہیں میں پیش کر رہا ہوں ذرا محبت سے جھوم کے کہہ دیں سبحان اللہ حامد حماد حمید علی مہتاب علی خورشید علی تاروں میں علی پیاروں میں علی قرآن تیرے پاروں میں علی ہر
تاروں میں علی پیاروں میں علی تاروں میں علی پیاروں میں علی قرآن تیرے پاروں میں علی ہر مومن کے ناروں میں علی نوری بھی علی حاضر بھی علی ناظر بھی علی ہے ابر کرم بھی علی علی ہم سب کا بھرم بھی علی علی رحمان کی ہے سوغات علی بن بادل کے برسات علی شرفا کی جماعت میں علی علی ہر سچی بات میں علی علی ہم سب کی بات میں علی علی ہجرت کی رات میں علی 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 زور سے بولو ہجرت کی رات میں علی سے اگر مولا علی کا نام زبان پہ آیا نا مردے میں جان پڑ جاتی مردوں میں جان پڑ جاتی ہے. یا تو تم لوگ زندہ ہو اب زندگی کا ثبوت دو ذرا میرے ساتھ مل کے بول کے بتاؤ کتنی محبت ہے مولا علی سے. ہجرت کی رات میں پیچھے والوں شرمانے کی ضرورت نہیں, یہ نام مولا علی کا ہے. جب آدمی مشکل میں پھنس جاتا ہے تو کہتا ہے یا علی مدد, تو مشکل فوراً ہی دور ہو جاتا ہے. اتنی زور سے کہو کانپور کی زمین ہل جائے اور کانپور سے آواز سیدھی نجف پہنچے اور نجف سے کربلا اور کربلا سے یہ آواز مدینہ پہنچ جائے, پھر انشاءاللہ مزہ آئے گا سننے کا بھی اور سنانے کا بھی. ذرا میرے ساتھ پوری بیداری سے بولنا ہے, ہاتھ اٹھا کے بولنا ہے. بھٹکو تو سہارا اور بلند آواز سے بھٹکو تو سہارا, ڈوبو تو کنارا, میری آنکھ کا تارا, مولا قمر, آقا ابوذر, ہر ولی سے بہتر, ہر قطب سے برتر, ہم سب کا رہبر, ہم سب کا لیڈر, دم مست قلندر, دم مست قلندر, دم مست قلندر, دم مست قلندر. اب دو مصرے پڑھوں گا تعبیر کے علماء سے معذرت کے ساتھ ہاتھ نیچے کرو اور دو مصرے توجہ سے سننا. بھٹکو تو سہارا علی علی, ڈوبو تو کنارا علی علی, میری آنکھ کا تارا علی علی, مولائے قمر علی علی, آقائے ابوذر علی علی, ہر ولی سے بہتر علی علی, ہم سب کا رہبر علی علی, ہم سب کا لیڈر علی علی, دم مست قلندر علی علی, دم مست قلندر علی علی, تو قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر علی علی. ارے زندہ باد نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت شیر خدا حضرت علامہ امتیاز برکاتی صاحب قبلہ, فیضان مخدوم اشرف, انجمن عاشقان اہل بیت. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر علی 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 علی. حیدر کی شان میں اور